کہ میں 18-19 تو ٹریول ہی نہیں کیا جو کہ کرنا تھا اوریجنلی, 20 کو ہی ٹریول کیا یہاں سے صبح کی فلائٹ سے, اور وقت پہ 1 گھنٹہ پہلے اس ایونٹ سے پہنچ کے تو اس میں شرکت کی, پاکستان کی نمائندگی کی. ایز آلویز طیب اردوان صاحب بہت گرم جوشی سے ملے اور ہماری قیادت کو بھی پوچھا, سلام بھی دیا, اور ہمارا جو پرو ایکٹیو رول انہوں نے دیکھا اور ہمیشہ دیکھتے ہیں اس کو بھی انہوں نے بڑا سراہا. اور چونکہ OIC جو تھی یہ سمٹ نہیں تھا, یہ کونسل آف فارن منسٹرز کی یہ میٹنگ تھی, 51st میٹنگ آف دی کونسل آف فارن منسٹر. یہ کافی دیر پہلے طے ہوئی تھی, یہ امیجیٹلی نہیں طے ہوئی تھی, کافی پرانی, اس کی کچھ ہفتے پرانی اس کی فکسیشن ہو چکی تھی. تو اس حوالے سے پھر انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ نیکسٹ ڈے یعنی سیٹرڈے کو انہوں نے کہا کہ آپ OIC کانفرنس تو اٹینڈ کریں گے, لیکن مجھے بھی, میں نے اپنے وزیر خارجہ کو ساتھ ہی تھے وہ حقان فیضان صاحب, ان کو میں نے کہا کہ آپ کو مجھ سے ملوانا ہے. تو وہ ہماری بائی لیٹرل بھی ایک قسم کی ترکی کے ساتھ میری فکس ہو گئی. مین جو ایونٹ تھا وہ سارے کے سارے OIC جب شروع ہوئی تو چونکہ ایران کے حوالے سے کافی زیادہ اسرائیل اور ایران چند دنوں سے بڑے ہائی پچ پہ جا چکے تھے, اور اس میں ہم جو بھی اپنا رول ادا کر سکتے ہیں اپنا UN سیکورٹی کونسل کے حوالے سے وہ تو ہم نے کیا. اور ہمارے ساتھ چائنا, رشیا نے بھی بڑی سپورٹ کی, الجزائر نے بھی شروع میں سپورٹ کی. لیکن یہاں بھی ہم نے کچھ ساتھیوں سے بات کی کہ چونکہ OIC تو براڈر ایجنڈا ہوتا ہے, فلسطین تو چونکہ اب کافی چل رہا ہے کافی عرصے سے, تو اس کا تو ایجنڈا ہوتا ہی ہے. تو ایران کے حوالے سے ہم چند ساتھیوں نے, فارن منسٹرز نے یہ پرپوز کیا کہ OIC کی جو اپنی کونسل آف فارن منسٹرز کی میٹنگ ہے اس کے علاوہ اس کے اندر ہی ایک سلاٹ جو ہے سیپریٹلی ایران پہ صرف فکس کی جائے. تو OIC کی اسپیشل میٹنگ آف فارن منسٹرز آن ایران الون, تو یہ دوسرا ایجنڈا تھا. تیسری جو میٹنگ تھی وہ پچھلے سال تک جو کہ سمٹ ہوا تھا OIC کا بینجول میں, گیمبیا میں, اس وقت تک کئی سال سے OIC کے کانٹیکٹ گروپس بنے ہوئے اسپیشل ایشوز کے اوپر, اور اس میں ایک گروپ ہے جموں اینڈ کشمیر کے اوپر بھی. وہ کئی سالوں سے کانٹیکٹ گروپس کی کوئی میٹنگز نہیں ہو رہی تھیں, اور لاسٹ ایئر جب سمٹ ہوا تو وزیر اعظم صاحب کی مصروفیات کی وجہ سے مجھے وہ ٹاسک دیا گیا کہ میں جا کے دونوں کام کروں, کونسل آف فارن منسٹر کی میٹنگ اٹینڈ کروں اور سمٹ کو بھی اٹینڈ کروں. تو اس پہ میں نے انسسٹ کیا, 2 چیزوں کے لیے کوشش کی. ایک یہ کہ OIC کانٹیکٹ گروپ جموں اینڈ کشمیر پہ ہو, اور ہوا بینجول میں کئی سالوں کے بعد, اور اس میں کئی جو برادر ملک ہیں, دوست ممالک ہیں, انہوں نے اٹینڈ کیا. اور یہ کونسل آف فارن منسٹر میں بھی میں نے جاتے ہی یہ ہم پہلے بھی ان کو میسج کر چکے تھے کہ ہم اپریشیٹ کریں گے, باقی گروپ کی آپ کریں نہ کریں وہ ٹھیک ہے, اٹ از یور کال, لیکن ہم چاہیں گے جموں اینڈ کشمیر جو حالات چل رہے ہیں 2019 کے بعد اس کی کانٹیکٹ گروپ کی میٹنگ بھی کال کریں. تو یہ تینوں میٹنگ جو ہیں وہ الحمدللہ جو کہ یو کین سے کہ میجر میٹنگز تھیں, وہ تمام میٹنگز میں ہم نے اپنا جو بھرپور کردار جو ہے ادا کیا. میرا خیال ہے میری شاید لانگسٹ اسپیچ تھی جو OIC کی جو 51st کونسل آف فارن منسٹر کی میٹنگ تھی سب سے پہلے 21 تاریخ کو سیٹرڈے صبح. تو اس میں اپنا جناب وزیر خارجہ چونکہ وہ ہوسٹ تھے, اور پھر جو ٹریڈیشن ہے کہ آپ کا جو پہلا سیشن ہوتا ہے اوپننگ اناگورل سیشن, اس میں OIC سیکرٹری جنرل بھی بولتے ہیں, اس میں جو چیئر جس کے پاس ہوتی ہے وہ بھی بولتے ہیں, جو نئی چیئر ہوتی ہے وہ بھی بولتے ہیں, اور پھر اگر انٹرنیشنل ادارے UN کا کوئی انوائے ہے وہ بولتے ہیں, اور پھر تھوڑی بریک کر کے پھر وہ ورکنگ سیشن جس میں میڈیا کو بھی پھر فارغ کر دیا جاتا ہے. پہلے سیشن میں اناگورل میں ہوتے ہیں جو پھر ورکنگ سیشن شروع ہوتے ہیں, ریئل سیشن. تو اس میں الحمدللہ جو میری اسپیچ تھی انہوں نے پہلا نمبر پہ رکھی ہوئی تھی اس میں. تو میرا خیال ہے کہ میری کافی ایگزاسٹو اسپیچ تھی. پاکستان میں میڈیا نے اس کو لائیو کے طور پہ کوریج بھی دی, اور وہ قریباً
15 سے 16 منٹ کی تھی. میں نے تمام ایشوز پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے جو آن گوئنگ ہے, چاہے وہ انڈیا پاکستان جو کچھ ہوا, جو ایران جو کچھ ہو رہا ہے, پھر جو کشمیر کے اوپر جو کچھ ہو رہا ہے, فلسطین کے اوپر جو کچھ ہو رہا ہے, تو ساری اس میں اپنی نمائندگی کرتے ہوئے اس میں کیا. جو اسپیشل سیشن تھا اس میں الحمدللہ ایران کی ہم ڈے ون سے آپ نے دیکھا کہ جب ایران کا یہ معاملہ ہوا تو ہم نے پاکستان کی طرف سے وزارت خارجہ نے بڑی اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ دی ان کے حق میں, اور میں ان کے وزیر خارجہ سے کانسٹنٹلی ان ٹچ تھا اور ہوں, آج تک بھی ہوں. تقریباً فریکوینٹ بیسس پہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ ان ٹچ ہیں. اور اسی طرح آپ نے دیکھا کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے بھی صدر جو ہے ایران کے اس سارے پروسیس میں ان کو بھی ایک سے زیادہ بار ان کا آپس میں گفتگو شنید ہوئی اور ان سے رابطہ ہوا. تو یہ ہماری اسلامی فرض بھی ہے, یہ ہمارا اخلاقی فرض بھی ہے, یہ ہمارا اپنا جو ہے سیاسی فرض بھی ہے, یہ ہمارا ہمسائے والا جو کردار ہے وہ بھی فرض ہے. تو ایران, ٹرکی اور پاکستان تو پائنیئر تھے RCD کے, اور پھر جو ECO میں کنورٹ ہوئی جس میں ان 3 ممالک کے علاوہ سینٹرل ایشین اسٹیٹس نے جوائن کیا. تو جو ECO ہے اکنامک کوآپریشن آرگنائزیشن جس کا ہیڈ کوارٹرز ایران میں ہے, تو اس حوالے سے بھی ہماری کافی ایکٹیویٹی جو ہے وہ ماضی میں بھی رہی ہے اور اب بھی تھی. تو وہ ہمارا ایران کے ساتھ جو ہم UN سیکورٹی کونسل کے فورم کے اوپر ہم نے ان کو پوری سپورٹ دی. اور اگر آپ نے آبزرو کیا ہو ایران کا تھرو آؤٹ, تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایران نے UN سیکورٹی کونسل جو ہم نے, وہ تو ممبر نہیں ہے, وہ ہم نے اس کو سپورٹ کر کے وہ اجلاس بلوایا جب اسرائیل نے حملہ کیا. تو اس پہ انہوں نے سب سے پہلے پاکستان کو اکنالج کیا اور تعریف کی, اور پاکستان کے بعد پھر انہوں نے چائنا, پھر رشیا اور پھر الجزائر کہ انہوں نے 4 ملکوں کو انہوں نے بائی نیم کیا. اسی طرح ادھر بھی انہوں نے دیکھا, ہمارے انہوں نے نیشنل اسٹیٹمنٹ بھی دیکھی, اور پھر پرائم منسٹر صاحب کی بات ہوئی ان کے صدر سے, میری بات ہوئی اپنے ہاں جو وزیر خارجہ ہیں عباس اراغچی صاحب. تو آپ نے دیکھا کہ جب صدر ایران نے اپنی پارلیمنٹ میں جا کے تقریر کی تو پورا ہاؤس جو تھا اس نے تشکر پاکستان, تشکر پاکستان, تشکر پاکستان کے بلند نعرے لگائے, جو کہ ساری دنیا نے دیکھے کہ پاکستان کا انہوں نے بائی نیم پوری پارلیمنٹ نے شکریہ ادا کیا. یہ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی تھی اور ہماری بھرپور بیک گراؤنڈ میں ڈپلومیٹک ایفرٹس تھیں کہ ایران ایک ڈگنیفائڈ طریقے کے ساتھ اس سارے جو بھور میں پھنسا ہے, ڈگنیفائڈ طریقے کے ساتھ یہ سیز فائر ہو, ایران کو نیچا نہ دکھائے اور ایران ڈگنیفائڈ طریقے کے ساتھ اس میں سے باہر نکلے. اور یہ ہماری تمام ایکٹیویٹیز آپ دیکھیں گے ڈے ون سے, جب سے اسرائیل نے حملہ کیا اور آج تک الحمدللہ ہماری ایکٹیویٹیز اس میں کنسسٹنسی ہے. جب خصوصاً امریکہ نے حملہ کیا تو بہت اسپیکولیشن پاکستان میں, یہ سنڈے کی بات ہے, یہ میں ابھی آپ کو سیٹرڈے 21 جون کی بات کر رہا ہوں, میں ابھی آپ کو اس پہ بھی لے کے چلتا ہوں. تو 21 کو ہمارے جو فیلڈ مارشل صاحب تھے سید عاصم منیر صاحب آرمی چیف, وہ امریکہ سے وایا انگلینڈ پاکستان آ رہے تھے, اور میں نے ان کو یہ سجیسٹ کیا کہ آپ استنبول میں رک جائیں چند گھنٹوں کے لیے تاکہ ہم ایران کے حوالے سے مل کے بات بھی کر لیں, کیونکہ میری اس دن پریزیڈنٹ طیب اردوان صاحب سے میٹنگ میں نے جیسے کہا کہ ایک دن پہلے جمعے کو فکس ہو چکی تھی, اور انہوں نے پاکستان میں بھی وزیر اعظم کی جب بات ہوئی انہوں نے کہا کہ آپ کے ڈپٹی پرائم منسٹر نے میں ان کو ملوں گا. تو OIC میں تو ظاہر ہے کہ ہر کنٹری کو تو 57 ممالک نہیں مل سکتا جو بھی ہوسٹ کنٹری ہو, اور خاص کر جب کونسل آف فارن منسٹر کی میٹنگ ہو رہی ہو. تو اپنا فیلڈ مارشل صاحب وہاں رکے, میری جو میٹنگ تھی وہ ہم دونوں اس میٹنگ میں موجود تھے. ہمارا جو سفیر ہے وہاں, وہ بڑی ریسٹرکٹڈ میٹنگ تھی, میں تھا, فیلڈ مارشل صاحب تھے, ہمارے سفیر تھے, اور ان کی طرف سے سید اپنا صدر صاحب تھے, ان کے وزیر خارجہ تھے, ان کے انٹیلیجنس چیف تھے,
اور ان کے ایک سینئر کیبنٹ ممبر تھے. تو یہ صرف ریسٹرکٹیڈ میٹنگ تھی سائڈ لائنز کے اوپر. تو ہم نے اس میں بھی جو کچھ ایز اے یعنی بردرلی ممالک ہونے کے ناطے جو کچھ ہم نے ہماری فیلنگ تھی ہم نے ایکسپریس کی. اور پھر ان کی میٹنگ جو ہے ایران کے وزیر خارجہ سے بھی ہماری تفصیل سے میٹنگ ہوئی. اور یہ ہفتے والی دن کی بات. اس میں ان کی جو وزٹ ہے وہ آئی ایم شور کہ انہوں نے اپنے ایک دو جگہ پہ فیلڈ مارشل صاحب نے تفصیل شیئر کی ہے اور وزیر اعظم صاحب نے بھی کی ہے. لیکن نٹ شل یہ ہے کہ انہوں نے اپنی وزٹ میں پوری کوشش کی کہ ایران جو ہے وہ کسی طریقے سے ڈگنیفائڈ ڈیل ہو اور وہ اس میں باہر نکلے اور ایران کے اوپر کسی قسم کے مزید جو حملہ شملہ ہے وہ نہ ہو. تو وہ خیر وہ چند گھنٹے ان کا سٹاپ اوور تھا. وہ جہاں کنونشن سینٹر تھا وہیں کیمپ آفس پریزیڈنٹ طیب اردوان صاحب کے تھے. تمام بائی لیٹرل بھی ادھر ہو رہی تھی. یہ تینوں سیشن بھی چل رہے تھے علیحدہ علیحدہ. جب ایک ختم ہوتا تھا دوسرا چلتا تھا. تو وہ واپس تشریف لے آئے. اب 22 تاریخ کو سنڈے مارننگ جو ہی میں فجر کے بعد ٹیلی فون کھولا تو امریکہ نے ایران پر حملہ کر دیا. اور وہ 3 جگہ پہ رپورٹڈ ہے. تفصیل میں ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن بہت اسپیکولیشن ہوئی. مجھے ایک دم سے میسیج آنے شروع ہوئے. ظاہر ہے کہ 2 گھنٹے پیچھے ہے ٹرکی کہ کیا پاکستان کوئی سٹینڈ لے گا. اب تو امریکہ نے حملہ کر دیا ہے. تو آپ نے دیکھا کہ ہم نے کوئی اس میں لہت و لال نہیں کی. میں نے فورن سیکرٹری صاحب سے بات کی. اسپوکس پرسن صاحب کو ٹاسک دیا گیا. آپس میں ہم نے ڈرافٹ ایکسچینج کیے اور تاریخ کا حصہ ہے کہ جو ہم نے اسٹرانگ اس اٹیک کو بھی ہم نے جو ہے اس کو ہم نے کرٹیسائز کیا اور ریکارڈ پہ کیا. دیکھیں یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک تعلقات اچھے ہیں تو ایک غلط چیز کو بھی آپ صحیح تصور کر لیں. تو ہم نے وہ کیا. اس کے بعد چونکہ میری بائی لیٹرل میٹنگ تو چل رہی تھی. میں ابھی بتاؤں گا کن کن ممالک سے ہوئیں. لیکن میں نے خصوصاً فوری عباس راکچی صاحب کو میں نے میسیج دلوایا اپنے سفیر صاحب کے ذریعے. میں نے کہا کہ ان کے ساتھ آپ بات کریں اور ان کو کہیں کہ انہوں نے چلے جانا تھا 22 کو. صبح اٹیک ہو گیا تو انہوں نے پھر بھی جانا تھا. تو میں نے کہا کہ میں نے ان سے بات کرنی ان کے جانے سے پہلے. تو ایز دی لک وڈ ہیو اٹ وہ ہماری میٹنگ فکس ہو گئی. ہم ملے اور میں نے ان کو یہی کہا کہ آپ ہمیں بتائیں ہم کیا کر سکتے ہیں آپ کے لیے. اور ہماری بھرپور کوشش ہے. انہوں نے پھر شکریہ ادا کیا کہ آپ نے پاکستان ہیز کم آؤٹ ویری کینڈیڈلی اینڈ ویری کلیئرلی. اور آپ نے جو ہمارے ساتھ ہوا ہے اس پہ آپ نے بڑا ہماری سپورٹ کی ہے, ہمارے حق میں بیان دیا ہے. اور ہم اب چاہتے ہیں کہ UN سیکورٹی کونسل کا اجلاس دوبارہ بلوائیں. ہم نے کہا جی, میں نے کہا میں ابھی اگلے آدھے گھنٹے میں اپنے جو ہمارے PR ہیں امبیسڈر عاصم افتخار UN میں, ان کو میں ابھی انسٹرکشن چلی جائیں گی. سو وی ول فلی سپورٹ یو. تو ہم نے وہ دوبارہ ان کو اگلے اجلاس کے لیے پوری طرح سپورٹ کیا. تو یہ میری جو میٹنگ کے بعد میں نے ویسے ان کو پوچھا کہ آپ کا کیا پروگرام ہے. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میں ابھی بس اس میٹنگ کے لیے جو ہی ختم ہوتی ہے تو میں ماسکو جا رہا ہوں. ان کی میٹنگ پریزیڈنٹ پیوٹن کے ساتھ فکس ہوئی تھی بیفور ہی وڈ ریٹرن ٹو ایران. تو یہ ساری تھی یعنی تفصیل اس میٹنگ کے حوالے سے. کچھ ظاہر ہے کچھ چیزیں ہیں جو آپس میں ہماری ہوئیں وہ بہتر ہے کہ اس کو امانتاً کچھ چیزیں ہوتی ہیں. لیکن یہ مجھے پتا تھا کہ ایران اپنا جو کچھ ان کے ساتھ ہوا ہے وہ بدلہ لیے بغیر, کوئی کاؤنٹر ایکشن لیے بغیر وہ نہیں ٹھہرے گا. انہوں نے کسی بڑے ڈپلومیٹک طرز میں مجھے یہ باور کروا دیا کہ ہم بالکل ریسٹرینٹ ایکسرسائز کریں گے, ہم امن کے حامی ہیں, ہم جوہری ہتھیار نہیں بنانا چاہتے, لیکن یہ جو ہمارے ساتھ ہوا ہے ہم اس کا جو ہے وہ اپنا ایکشن لیں گے اور اس کی ہم تیاری کر رہے ہیں. یہ اتوار کی دوپہر کی بات ہے. وہاں کو قریباً 3:30 ہو گئے, پاکستان میں 5:30 تھے. تو فاسٹ فارورڈ وہ چلے گئے اور پھر آپ نے دیکھا کہ انہوں نے قطر کے اندر جو امریکن بیس ہے اس کے اوپر انہوں نے پھر اپنا کیا.
کاؤنٹر اپنا ڈیفنس میں جو کچھ ان کے ساتھ ہوا تھا، اور لیکن انہوں نے میری اطلاع کے مطابق چونکہ ان کے فارن منسٹر ان ٹچ ہیں، انہوں نے قطر کو بالکل یہ باور کروایا کہ ہم آپ پہ نہیں اٹیک کر رہے، ہم نے جنہوں نے ہمارے اوپر اٹیک کیا ہے ہمارے 3 جگہ پہ، ہم نے ان کے بیس پہ ملٹری بیس پہ اٹیک کیا. تو ظاہر ہے بات سمجھ آتی ہے کہ جب ایران کے کچھ حصے سے جو بلوچستان کے ساتھ لگتا ہے، تو ہمارے اوپر جب اٹیک ہوا تھا تو ہم نے کاؤنٹر اٹیک کیا تھا، اور ہم نے ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ ہم ایران پہ نہیں اٹیک کر رہے. یہ بالکل وہی فلاسفی تھی. اور جیسے افغانستان سے ہوا تھا تو ہم نے وہاں بھی اپنا حساب برابر کیا تھا. اس کے بعد یہ کوئی تھوڑی سی پھر ٹھنڈک آئی اور معاملات ٹھیک ہوئے. تو اسی فلاسفی کے تحت انہوں نے قطر کو پھر انہوں کا بردر اوبیسلی اس وقت تو میں نہیں بتا سکتا تھا، لیکن ہم چونکہ ہو چکا سارا کو، انہوں کا بردر وی آر پریپیئرنگ اوور سیلف فار ریئیکشن، وی ول ریئیکٹ، وی ول رسپونڈ، اٹ ول بی اے میجر رسپانس، بٹ we will also contact the Qatari leadership that it is not on you, it is who hit us, it is the response to that. تو بہرحال پھر بھی دعا بھی تھی، ہماری ڈپلومیٹک ایفرٹ جاری رہی بیک گراؤنڈ میں کہ کسی طریقے سے ڈگنیفائڈ یہ کلوجر ہو، کیونکہ نہ غالباً کوئی بھی کنٹری نہ یہ افورڈ کر سکتا ہے جو کچھ ہو رہا تھا، کہ قریباً 12 دن کی وار رہی ہے. تو اللہ کا شکر ہے کہ ایران ڈگنیفائڈ طریقے کے ساتھ اپنا بدلہ اتارنے کے بعد سیز فائر پھر ہوئی، اور وہ سیز فائر ہولڈ کر رہی ہے. ہماری ایفرٹ یہ ہے کہ یہ سیز فائر پرماننٹ ہو، اور ان کے جو ڈائلاگ جو ڈپلومیٹک ہے وہی وے فارورڈ ہے، کیونکہ پھر ایران تک یہ معاملہ نہیں ٹھہرتا، یہ پھر بہت آگے جاتا. اور ظاہر ہے کہ جب آپ پہ اٹیک ہوتا ہے، جب آپ کی قوم دیکھ رہی ہوتی ہے، تو آپ کو کوئی بھی غیرت مند قوم ہو تو وہ یعنی لائنگ لو اس طرح نہیں لیتی کہ آپ نے اٹیک کیا، اچھا جی ہم کہ جی معافی مانگ دیں اور ہم تیار ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے اپنی جو بھی پاکستان کی ذمہ داری تھی وہ ہم نے الحمدللہ پوری طرح نبھائی. اور جو ہمارا پھر اس کے بعد جو تھا جوائنٹ کمیونیکے کہہ لیں، اس کا نام استنبول ڈیکلیریشن ہے. اس میٹنگ کے بعد اس میں جو ہے قریباً جو قراردادیں ہوئیں وہ ہماری 51 کونسل میں فلسطین، جموں اینڈ کشمیر، اسلاموفوبیا، افغانستان کے حوالے سے غیر اویسی ممالک، اس میں قریباً 100 سے زیادہ جو ہے ریزولوشنز اس ہماری ساری پروسیس میں ہوئیں. اور جو استنبول اعلامیہ جو ہے، جو کہ او آئی سی کی ویب سائٹ پہ بھی ہے، ہم نے بھی اپنی بھی ویب سائٹ کو اس کو ڈال دیا تھا کہ آپ اگر دیکھنا چاہیں، کوئی بھی دیکھنا چاہے تفصیل، تو اس میں ایران، شام، لبنان پر اسرائیلی حملوں کی مذمت ہے بائی نیم وداؤٹ منسنگ ورڈز، نمبر 1. دوسرا، فلسطینیوں کے خلاف جو اسرائیلی نسل کشی کی جو مہم ہے اس کی مذمت کی گئی. اس میں کور پوائنٹس آپ کو بتا رہا ہوں، آپ ہماری ویب سائٹ پہ جا کے وہ دیکھ سکتے ہیں. فلسطینیوں کو ان کے وطن سے جبری بے دخلی کی تمام سازشوں کو ریجیکٹ کیا تمام کونسل آف فارن منسٹرز نے یونینیمسلی. مشرق وسطیٰ یعنی مڈل ایسٹ میں پائیدار جنگ بندی کی ضرورت پر زور دیا. اسلاموفوبیا میں اضافے پر گہری تشویش کا اظہار کیا. پاکستان کے ساتھ اظہار یکجہتی اور جنوبی ایشیا میں حالی فوجی کشیدگی پر گہری تشویش، جنگ بندی کے مکمل نفاذ، سندھ طاس معاہدے کی پاسداری انڈس واٹر ٹریٹی، اور پاک بھارت تنازعات کے پرامن حل کے لیے وسیع تر مذاکرات، کمپوزٹ ڈائلاگ کی اہمیت پر زور دیا. یہ بھی اس کی استنبول ڈیکلیریشن کا ایک حصہ ہے جو میں نے آپ کو عرض کیا. اسی طرح جموں اینڈ کشمیر کے عوام کے ساتھ یکجہتی اور اقوام متحدہ او آئی سی کی قراردادوں کے مطابق ان کا ناقابل تنسیق حق کے خود ارادیت کی حمایت کا اعادہ، جو ہم کہتے ہیں کہ کشمیری لوگوں کو پلیبسائٹ کے ذریعے ان کو رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن ایز پر دی یو این ریزولوشن اینڈ او آئی سی ریزولوشن دینا چاہیے. تو وہ بھی اس قرارداد میں شامل ہے. اور او آئی سی رکن ممالک بشمول پاکستان کی
اسلامی امور پر اقوام متحدہ میں مؤثر نمائندگی کو سراہا گیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ یو این میں اب ایک او آئی سی گروپ بن چکا ہے، یو این کے اندر بھی ایک گروپ بن چکا ہے اور اس میں پاکستان بھی شامل ہے۔ میں جب فروری میں گیا تھا، جب چین کی صدارت تھی، تو اس پہ ہم نے او آئی سی کی میٹنگ بھی ایک کی تھی، اس یو این او آئی سی گروپ۔ تو اس پہ اس کو ہم کہتے ہیں کہ اس کو زیادہ اہمیت بھی ملنی چاہیے، اس کو زیادہ ایکسیس بھی ملنی چاہیے، اور یہ جو اپنا وہاں جو معاملات ہیں، اسلامی ممالک جو ہے وہ وہاں اکٹھے ہوں۔ تو ہم نے سب سے پہلے پاکستان نے اس میں بینجول میں پچھلے سال مجھے یاد ہے کہ اٹ واز ہیٹڈ ڈسکشن اینڈ ڈبیٹ اینڈ کیمپین کہ ہم نے اسلامو فوبیا پہ پاکستان ٹک دا لیڈ، اور اسلامو فوبیا پہ او آئی سی سیکٹر جنرل کا ایک خصوصی جو نمائندہ ہے اسپیشل انوائے مقرر کروایا۔ دس از لاسٹ ایئر ان او آئی سی سمٹ بینجول گیمبیا۔ اس میں بھی ہمارے یو این مشن جو ہے پاکستان کا نیو یارک میں، ان کا بھرپور ان کا کردار ہے کہ اب یو این سیکرٹری جنرل کا بھی پرماننٹ ایک اسپیشل انوائے آن اسلامو فوبیا اپوائنٹ ہو چکا ہے، اور ہماری قرارداد اور موو کے بعد ایک دن جو ہے وہ بھی اب سال میں اسی اسلامو فوبیا کے حوالے سے اس کو ڈکلیئر کیا گیا۔ تو یہ ہمارا، میں سمجھتا ہوں، دینی فرض بھی ہے، اور یہ ہمارا اپنا پولیٹیکل ڈپلومیٹک نیشنل ڈیوٹی بھی ہے جس کو ہم ادا کرتے ہیں۔ جو ہمارا رابطہ گروپ اپنا کشمیر پہ ہوا، اس میں اس کی اوبیسلی صدارت جو ہے وہ خصوصی جو اسپیشل تھا انوائے او آئی سی کی طرف سے انہوں نے کی، اور اس میں آذربائیجان، سعودی عربیہ، ٹرکی، نائجیریا اور ان کے وزراء اور دوسرے ممالک کے سینئر حکام نے اس میں شرکت کی۔ کشمیری عوام کے حقیقی نمائندوں پر مشتمل وفد کو بھی اجلاس میں ہم نے انوائٹ کروایا ہوتا، وہ بھی موجود تھے۔ تو رابطہ گروپ کے اراکین نے مسئلہ کشمیر پر اپنی غیر متنزل حمایت کا اعادہ کیا۔ اجلاس کے اختتام پر ایک مشترکہ اعلامیہ جاری کیا گیا جس میں او آئی سی کے کشمیر پر موقف کی توثیق کی گئی۔ اس میں بھی ہم نے پاکستان کی طرف سے جو میں نے اپنی اوپننگ سٹیٹمنٹ دی، وہ بھی پاکستان میں میرا خیال ہے شفقت صاحب لائیو، وہ بھی لائیو چلی، اور اس کا بھی جو ٹیکسٹ ہے غالباً ہمارے ویب سائٹ پہ موجود ہے، اور فارن آفس نے اس میں اپنی جو ہے وہ فوری طور کے اوپر اس کو اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے اس کو موفا کی ویب سائٹ پہ ڈال دیا۔ اس کے علاوہ ٹو وے جو بائی لیٹرل جسے کہتے ہیں، دو طرفہ ملاقاتیں، وہ قریباً 13 میٹنگز ہوئیں۔ یہ ہم صرف 2.5 دن کی بات کر رہے ہیں، 2.5 ہفتوں کی بات نہیں کر رہے الحمدللہ۔ تو سائڈ لائن پہ جو میری ملاقاتیں ہوئیں وہ اس میں الحمدللہ سعودی عربیہ کے جو وزیر خارجہ ہیں پرنس فیصل، اور پھر کویت کے وزیر خارجہ کے ساتھ، ایران کے وزیر خارجہ کے ساتھ تو 2 دفعہ ہوئی، میں آپ کو بتایا ہے۔ ٹرکی کے وزیر خارجہ کے ساتھ اپارٹ فرام بائی لیٹرل بھی ہوئی، پھر پریزیڈنٹ صاحب کے ساتھ بھی جو میٹنگ اس میں بھی تھے، مصر کے وزیر خارجہ سے ہوئی، ملائیشیا کے وزیر خارجہ سے ہوئی، ازبکستان کے وزیر خارجہ سے ہوئی، آذربائیجان کے وزیر خارجہ سے ہوئی، قزاقستان کے وزیر خارجہ سے ہوئی، افغانستان کے وزیر خارجہ متقی صاحب سے ہوئی، بنگلہ دیش کے ایڈوائزر فارن افیئر توفیق صاحب سے ہوئی، اور برنئی کے جو وزیر خارجہ ہیں۔ یہ تمام ممالک سے یا ہفتے کو یا اتوار کو، جو 21-22 یہ دونوں دنوں میں ان دوستوں کے ساتھ پاکستان میں، اور جو ہمارے بائی لیٹرل معاملات ہیں مختلف، مثلاً میں مثال دے رہا ہوں، ازبکستان سے میرا مین ایجنڈا تھا کہ جتنی جلدی ہو سکے ہم ازبکستان، افغانستان، پاکستان کی ریلوے کا فریم ورک ایگریمنٹ سائن کریں۔ ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ سی پیک میری ریکویسٹ پہ چائنا نے سی پیک کو ایکسٹینڈ افغانستان تک کر دیا ہوا ہے۔ یہ پروجیکٹ انہوں نے ان پرنسپل ایکسیپٹ کر لیا ہے۔ پاکستان، افغانستان، ازبکستان، ادھر بھی ریلوے ہے، ادھر بھی ریلوے ہے۔ یہ کچھ 624 کلومیٹر کا ہے تھرو خرلاچی۔ تو یہ ہمارے ملک کو پوری طرح سینٹرل ایشین اسٹیٹس کے ساتھ بائی ریلوے کنیکٹ کر دے گا۔ تو میں آپ کو مثال دی کہ بائی لیٹر میں کس قسم کی
یعنی باتیں یا کیا ایجنڈا ہے. ایک کامن ایجنڈا نہیں کہ ہیلو آئے چائے پی کافی کی حال چال کیا, نہیں, اس میں سبسٹینٹیو بزنس ہوتا ہے. اسی طرح آذربائیجان ہے تو انہوں نے چونکہ $2 بلین کی ان پرنسپل اناؤنسمنٹ کی ہوئی ہے, تو اس کے حوالے سے بات ہوئی کہ کون سے ایریا میں ہم کر سکتے ہیں. تو اگر ایران تھا تو وہ ایران کے اپنے حالات کے حوالے سے میٹنگیں ہوئیں. تو یہ سارے ممالک کے ساتھ جو ہماری میٹنگز ہوئیں, بنگلہ دیش والوں نے مجھے کہا کہ آپ نے وزٹ کرنا تھا, نہیں کر سکے, تو میں نے معذرت کی کہ 28 اپریل کو ہم اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ میں ملک چھوڑتا, کیونکہ ہمارے انڈیا کے ساتھ 22 اپریل کے بعد ایک تنازع تھا جو جا کے 10 مئی کو ختم ہو. تو میں نے ان کو کہا, تو میں نے کہا میں بڑی جلدی آپ کے ساتھ پروگرام بناؤں گا. اسی طرح جو ہے ملیشیا, ان کے وزیر خارجہ صاحب نے مجھے انوائٹ کیا ہوا ہے. آسیان جو ریجنل